اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیات ہیں 240، 241 اور 242، 3 آیات ہیں۔ اور گزشتہ جو مضمون چلا آ رہا ہے عائلی زندگی سے متعلق، خاندانی زندگی سے متعلق، میاں اور بیوی سے متعلق کے مسائل اور حقوق و فرائض، انہی کی آگے یہ ایکسٹینشن ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ تم میں سے فوت ہونے کے قریب پہنچے ہیں اور اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ رہے ہوں تو ان پر لازم ہے کہ وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ وہ ان کے گھر میں 1 سال تک رہیں گی اور ان کو ان کے گھر سے نہیں نکالا جائے گا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ اپنے طور پہ عدت پوری کرنے کے بعد جو 4 مہینے 10 دن آئی ہے، اس عدت کو پورا کرنے کے بعد وہ اپنے طور پہ گھر چھوڑ جائیں اور نکاح ثانی کر لیں، یا والدین کے گھر میں رہنا چاہیں یا اپنا گھر بنا لیں، وہاں شفٹ ہو جائیں، تو پھر کیا ہے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ہاں جی، تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے۔ تم نے سال رہنے کی وصیت کر دی تو اپنا فرض پورا کر دیا۔ فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، یعنی دستور کے مطابق جو سماج میں ایک چلن ہے وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیتی ہیں، جو میں نے کہا کہ یہ 3 آپشنز، یا اس کے علاوہ بھی کوئی چوتھا آپشن، یعنی اس گھر سے وہ جس میں ان کو 1 سال رہنے کا وصیت کی گئی ہے کہ ان کو نان و نفقہ مہیا کیے جائے، سکونت مہیا کی جائے، تو وہاں سے وہ نکل جاتی ہیں اپنی مرضی سے، تو کوئی اور، تو اس پہ پھر وصیت کرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں۔ واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز یعنی غالب ہے اور حکیم حکمت والا ہے۔ تو یہ ایک آیت ہے جس میں شوہر پر وصیت لازم کی گئی ہے کہ اپنی بیویوں کے بارے میں 1 سال گھر کے اندر رہنے کے لیے وصیت کر جائیں۔ تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ وراثت پانے کے بعد یہ وصیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب منسوخ آیات کو پر بحث کی ہے تو اس میں اس آیت کو محکم قرار دیا ہے، منسوخ قرار نہیں دیا، ہاں جی۔ اور محکم قرار دینے کی وجہ یہ کہ بیان کی ہے، جو میں نے ان کی روشنی میں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی میں، کی رائے کی روشنی میں اس کی وضاحت کی کہ وہ یعنی وصیت کر جائے کہ 1 سال تک یہ یہیں پہ ٹھہریں گی اور ان کا نان و نفقہ ادا کیا جائے گا۔ تو یہ پھر ہمارے ہاں تو خیر برصغیر پاک و ہند میں عام طور پہ مائیں بچوں کے ساتھ ہی باپ ہی کے گھر میں ٹھہرتی ہیں، چاہے وہ شادی کریں یعنی گھر کے ہی کسی دیور وغیرہ سے کر لیں، یا نہ کریں تو اولاد کے ساتھ اپنا وقت گزاریں تو اولاد کے ساتھ ہی گزار دیتی ہیں۔ لیکن عرب میں چونکہ ایسا نہیں ہے تو وہاں پہ نکاح ثانی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور عام طور پہ عورتیں دوسرا نکاح کر لیتی ہیں دوسرے شوہر کے ساتھ، تو شوہر کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی متعلقہ کے ساتھ یا بیوہ کے ساتھ شادی کر لینا۔ تو یہ ایک فطری طریقے کے مطابق اور قریب تر ہے جو عربوں کا دستور ہے، اور اسلام کی تعلیمات پر وہاں پہ عمل کرنا آسان ہے، تو یہاں ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تعلیم تھی۔ دوسری تعلیم یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دی اور مہر مقرر نہیں کیا، تب اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ حکم دیا ہے کہ چونکہ مہر بھی مقرر نہیں ہوا، اگر مہر ہے پھر تو آدھا مہر اس کو دینا پڑے گا، اگر مہر مقرر نہیں ہوا تب بھی اللہ نے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ اسے دے کر رخصت کرو، یعنی ایسا نکاح جس میں بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی سے پہلے ہی شوہر نے طلاق دے دی ہے، تو اس کا پھر کچھ دے، یعنی شوہر کچھ دے دے، متاع کہا ہے، متاع بالمعروف، یعنی دستور کے مطابق جو معاشرے کا چلن ہو۔ غریب کی متاع کی جو مالیت ہے وہ غربت کے مطابق ہوگی، امیر کی متاع کی مالیت امارت کے مطابق ہوگی، تو اسی لیے معروف کا لفظ استعمال فرمایا۔ حقاً علی المتقین، کہ یہ متقین پر لازم ہے۔ متقین کون ہے؟ کہ بھی جو حقوق کی خلاف ورزی سے بچنے کا جذبہ جن کے اندر پیدا ہوا ہو، کہ ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، یہ دل کے اندر ایک خلش رہتی ہے نا، تو اس خلش کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا
اچھا جی کچھ مال و متاع دے دو اور اس طرح سے ان کو رخصت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. دیکھیں قرآن مجید کتنی جگہ پہ عقل سے کام لینے پر زور دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کی جو مذہبی فکر ہے اس کے اندر عقل کا استعمال ممنوع ہو گیا ہے. یہ دور ملوکیت کی وجہ سے، کیونکہ ملوک پسند کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی بولے نہیں، جی عقل استعمال نہ کریں، اور جو کچھ ان کو عطا کر دیا جائے وہ اس پہ مطمئن ہوئیں اور اپنا شکر کریں، بجا لائیں، اور جس سے انہیں محروم رکھا جائے وہ چیں بجبی نہ ہوں اور چوں چرا نہ کریں، بلکہ اس پہ صبر کریں. یعنی اسلام کا جو شکر اور صبر ایک اعلیٰ انسانی اوصاف پیدا کرنے کا باعث ہے، تو اس کو ملوک نے انسانی خودداری، خودی، عزت نفس اور سربلندی کی طرف یعنی سفر اور سوچ پر پابندیاں اور پہرے بٹھانے کے لیے استعمال کیا ہے. اور وہی مفہوم آج ہم میں رائج ہے کہ ملے تو شکر کرو، نہ ملے تو صبر کرو، یعنی جد و جہد نہ کرو، ہے نا. حالانکہ ملنے پہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن نہ ملے اگر تو پہچانیں کہ آپ کا حق ہے، اور حق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد یہ آپ پر لازم ہے. اگر نہیں کر سکتے تو منی حمایت حاصل کریں اور جد و جہد کا راستہ اختیار کریں. اللہ کا حکم یہی ہے. پیغمبر لوگوں کو سلانے کے لیے نہیں آتے بلکہ بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جد و جہد کے راستے پہ لگانے کے لیے آتے ہیں، اور منزل پا لینے کا راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، اور وہ راستے میں نہیں چھوڑتے، اور اندھیرا ان کی نظروں کے سامنے نہیں لاتے بلکہ ان کو سامنے روشنی لاتے ہیں، اور روشن صورتحال میں وہ اپنی جد و جہد کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات بینات، واضح تعلیمات، یعنی اس پر چل کر ہم کامیابی پا سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.